عید کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. کیونکہ آج کل کے دنوں میں ہماری عید ذرا افیکٹڈ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, اور بہت سے لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سک رہے ہوں گے. کسی کو بیگم نے روکا ہوگا, کسی کو بچوں نے روکا ہوگا کہ گھر سے باہر نہ نکلیے, کرونا وائرس کا زمانہ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. لیکن اب عید کے موقع پہ کیا کہنے ان لوگوں کے کہ جو بیچارے اپنے گھر میں ہی قید ہیں. مطلب وہ مرد حضرات جو کہ باہر جانے کا بہت شوق رکھتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے عید کے دن باہر نکلیں تاکہ بیگم کی باتیں کم سے کم سننی پڑیں, لیکن وہ باہر نکلنے سے قاصر ہیں, نہیں نکل پا رہے. اب دیکھیے ان کے ساتھ اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہوگا آج کے دن, یعنی عید کے روز. اور وہ بیگمات جو کہ گھر میں موجود ہیں, جن کا دل کرتا ہے کہ خامد جائے تاکہ جو وش لسٹ ہے, ڈیمانڈز کی لسٹ ہے, وہ ختم ہو جائے کسی نہ کسی طرح, تاکہ تھوڑی دیر گھر میں سکون آ جائے. عید کے روز ہی تھوڑی دیر سکون مل جائے. اب جب سارا دن مرد حضرات گھر پہ ہوں گے تو اس صورت میں ان بیچاری خواتین کے ساتھ کیا ہوگا. تو انہی مرد حضرات, انہی خواتین کا دکھ دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس عید کے پروگرام کے اندر, اور ہم سوچتے رہے کہ کیا ایسا کیا جائے جس سے آپ سب تھوڑا محظوظ ہو سکیں. ہم نے اس پروگرام میں ملک کے نامور شاعر حضرات کو بلایا ہے, اور یہ ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے کہ وہ اپنی شاعری سے, اپنے مزاح سے آپ کا دل جیت لیتے ہیں اور جیتتے رہے ہیں. میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا اور اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرا دوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان گیلانی صاحب, میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا. جناب ڈاکٹر فخر عباس صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ہمارے اور آپ کے سب کے ہر دل عزیز جناب خالد مسعود صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں, اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ میری درخواست پر صرف اس لیے تشریف لائے ہیں کہ اس پروگرام میں شمولیت کریں اور پھر انہوں نے واپس تشریف لے جانی ہے. میں آپ کا بھی سر بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو, مہربانی جی. اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقاعدہ مشاعرہ ہوگا. دیکھیے یہ مشاعرہ نہیں, یہ گپ شپ ہے. تو میں خالد صاحب آپ سے ہی سر پوچھ لیتا ہوں, آپ کو ویسے جو میں نے کیفیت بیان کی مرد حضرات کی, خواتین حضرات کی, کیا ہوتی ہوگی کہ جو گھر میں بیچارہ قید ہو گیا, جس کو یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا, بیگم کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں اور 1901 کی بات بھی سننی پڑ رہی ہے, اس وقت یہ ہوا تھا, اس وقت میرے ساتھ یہ ہوا تھا, کیسا فیل کرتا ہوگا بندہ؟ اصل میں منیب ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ مطلب آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے بچے, میرے بچوں کے جو آگے فرینڈز ہیں, وہ میرے سارے ملنے جلنے والے, وہ جب مجھے فون کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ مطلب جیسے کوئی بندہ تعزیت کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ تعزیت بھرا فون لگتا ہے کہ وہ کرونا ہوا پڑا ہے, خالد صاحب آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو سفر نہیں کر سکتے, آپ کو تو بہت مسئلہ ہوگا, آپ تو بہت اداس ہوں گے, آپ کا کیا حال ہے. اچھا, جب میں ان کو جوابی طور پہ جب میں ان کو حوصلے میں ملتا ہوں تو کئی لوگوں کو باقاعدہ صدمہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ غلط ہو گیا ہے کہ ہم ادھر تعزیت ٹائپ کریں گے, وہ بھی آگے دکھی لہجے میں بتائیں گے کہ بڑا مارا گیا, لوٹیا گیا, برباد ہو گیا. تو جب ان کو خلاف توقع قسم کا میری طرف سے رسپانس ملتا ہے تو ایک تو ان کو کئی لوگوں کو باقاعدہ مایوسی ہوتی ہے. تو اچھا, اس میں نے ایکچولی یہ کیا کہ میں مطلب آپ کو بتا بھی رہا تھا پہلے کہ میں نے اس دوران جتنے پینڈنگ کام تھے نا, جو میں عام دنوں میں نہیں کر پا رہا تھا, یہ اپنے سفر کی وجہ سے, بھاگ دوڑ کی وجہ سے, زندگی کے جو باقی جو ہم نے اپنے چیزیں سوار کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہم کام نہیں کر پا رہے تھے, میں نے وہ کام سارے نبیڑے ہیں. لائبریری صاف کی ہے, مطلب اس میں سے فالتو کتابیں نکال لی ہیں, ساری کتابیں دوبارہ ارینج کی ہیں. 15 دن میں لگائے ہیں اس چیز میں, ایک کمرے میں بیٹھ کے. کچھ گھر میں ریپیئر وغیرہ کا کام تھا, تھوڑا کنسٹرکشن تھا, وہ چیزیں کچھ یعنی کہ آپ کس سرے سے ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے ہی؟ میں نے تو اس کو, صحیح بات ہے, ایمانداری کی بات میں بتا رہا ہوں, میں نے اس کو غنیمت جاننا ہے کیونکہ یہ مینڈیٹری مطلب لاک ڈاؤن تھا نا, تو اس میں نے کب تو نہیں جا سکتا. اب اس میں وہ کام کر لیے جائیں جو ایک عرصے سے اچھا آج کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, کہ زمرے میں آ کر تو وہ پھنسے ہوئے تھے, تو وہ سارے کام. کچھ لکھا سر, کچھ نظمیں بھی لکھی, کچھ اشعار بھی تھے. ہاں, مطلب ایک آپ کو چھوٹی سی ایک نظم سناتا ہوں کہ کورونا ہاتھ دھونا, منہ نہیں دھونا.
कोरोना हाथ धोना मुंह नहीं धोना। वाह गिलान साहब कि इस कोरोना को डर के 1.5 महीना घर में बैठे, इस कोरोना को डर के 1.5 महीना घर में बैठे। इस अरसे में कटो कट भी 1044 वारी हाथ धोते और 2088 वारी टूटी धोती। जाहिर है देखें जी वो दोबारा हाथ इन्फेक्टेड ना हो जाए ना, बिल्कुल टूटी को भी डर के मारे धोती है। इस कोरोना को डर के 1.5 महीना घर में बैठे। इस अरसे में कटो कट भी 1044 वारी हाथ धोते तो 2088 वारी टूटी धोती। पूरे 1.5 महीने अंदर एक वारी ना बूथी धोती। जरूरत ही नहीं है ना बाहर जाना है ना। असल में देखिए वो डॉक्टरों ने यही कहा था हाथ धोना है, मुंह नहीं तोड़ना। नहीं मुंह धोने वाले खामोश ठीक है, वो खामोश थे, हमने भी नहीं फिर क्या बात है। एक बारी भी मुंह नहीं धोता, एक बारी कमाल करते। सुभान अल्लाह। अच्छा गिलानी साहब वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई आपके साथ हुआ है ये जब घर में जारी बात है सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, घर में ही रहना है, घर वालों ने भी कहा तो वैसे तो आपने वापस घर ही जाना है, लेकिन ऐसी कोई कैफियत हुई आपने कहा कितने फंस गए यार। ये तो है ना जी। एक तो वैसे खालिद साहब ने अजीब बात की है, हम लोग खालिद साहब मुझसे भी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं ना, ठीक बैरूनी जी दुनिया वो बता रहे थे बिल्कुल बैरूनी दुनिया की खुसूसन। तो हम लोगों का घर में बैठना वाकई बड़ा अजीब, और मैं हौसला इनका देख कर मैं इनको सलाम करता हूँ जो कहते हैं कि अगर मैंने बताया ना तो शायद भी ताज़ियत करते क्योंकि वाकई लोग इसी तरह करते हैं। आगे से हम भी कहते हैं यार बस की करिए फंस गए अच्छा जी, मैंने वैसे गिलानी साहब रियली इस दौरान मैं आपको ईमानदार से बता रहा हूँ, मैंने लोगों की काउंसलिंग की है और मैंने लोगों का यार देखें आप मेरे से ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, मेरे से ज़्यादा घर से बाहर जाने के आदी नहीं है। मैंने इस टाइम को बड़ा मैनेज किया और बड़ा मैंने इसको मतलब इंजॉय भी किया इस वक्त को। ये मैं समझता हूँ शायद ये ब्लेसिंग है हमारे जैसे लोगों के लिए कि बहुत सारे काम। अच्छा मैं एक छोटी सी आपको बताऊँ, जो हम है ना मिडिल क्लासी जी जी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ईस्ट में तो ख़ास तौर पे मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम है कि वो कोई भी चीज़ उनको कभी लाते हैं ना घर में तो उसका एक बार इस्तेमाल हो गई तो फिर उसको रख लेते हैं, अच्छा काम आएगी। अच्छा वो चीज़ें हम कहते हैं काम आएगी, अच्छा फिर काम आएगी रख ले, उसको स्टोर में रख देते हैं। मैंने कहा अब स्टोर साफ़ किया जाए। मैंने स्टोर में से तकरीबन 80% चीज़ें ऐसी दरियाफ्त की जो इस जोम पे रखी गई थी कि फिर काम आएगी, और इनमें से 5, 6, 7, 8 साल से कोई चीज़ काम नहीं आई थी, याद भी नहीं होगी, याद भी नहीं थी। तो मैंने इस दौरान एक तो स्टोर को खाली किया है, इस नामाकूल अपनी जो शौक था ना कि काम आएगी मिडिल क्लासीपन से उससे मैंने उसको निकाला है और मैंने वाकईतन वो चीज़ें उनको दी हैं जिनके वो वाकईतन काम आ सकते। ठीक, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी ईद पे तो मैं इस आपके देखें माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है, तो मैं आपके इस जो प्रोग्राम है इसकी वसातत से तमाम जो मतलब मिडिल क्लासी हैं अपने जैसे सारे वर्ग उनको मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि वो इस जो उनको वक्त मिला है इसमें कम से कम 2-3 दिन अपने स्टोर को दें, स्टोर की हालत पे रहम करें, स्टोर का वज़न कम करें, अपना हिसाब किताब का वज़न कम करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है जिनकी आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोर खाली किए, जिनकी उनको ज़रूरत है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस शुबे में, इस ख्याल में, इस गुमान में कि काम आएगी रखा हुआ है चीज़ें, ठीक हो खाली किया जाए। ठीक गिलानी साहब माशाल्लाह तुसी तरन्नुम दे बादशाह हो ते कुछ सुनाएं सर। जी जनाब। गले मिलने की कोशिश भी न करना ईद पे तुम, वाह वाह, गले मिलने की कोशिश भी न करना ईद पे तुम,
تیرے میسج کو پڑھ کر مجھ کو رونا آ گیا ہے، تیرے میسج کو پڑھ کر مجھ کو رونا آ گیا ہے، کبھی پہلے نہیں روکا تھا تو نے، اب کہ شاید ہمارے درمیان ظالم کرونا آ گیا ہے، ہمارے درمیان ظالم کرونا آ گیا ہے۔ بہت خوب ہے جی۔ اچھا جی، ہمارے گھر میں ظالم کرو۔ وہ فخری صاحب کہتے تھے نا، زاہد فخری میرے دوست ہیں نا، تو وہ جب ان کی ایک نظم ہے نا بڑی شورہ آفاق کدی تے پیکے جانی بیگم، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے گورنر خالد مقبول صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ہمارے گھر کی کہانی کا کیسے، تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑے تے بھی آنا ہے، تھوڑے کو بھی پوچھنا ہے محبت لاہور دے کس دی محبت ہے اصل، لیکن میں کہا گیلانی صاحب دی نظم مکمل ہو جائے۔ سوال تھا کہ جی اب تو دیدار نصیب اپنا خدا را کیجے، اب تو دیدار نصیب اپنا خدا را کیجے، ہم بیچاروں کے لیے کوئی تو چارہ کیجے، ہم بیچاروں کے ہاں نا۔ اور ادھر سے جواب کیا آیا کہ اور کچھ دن کی ہے یہ قید گوارا کیجے، اور کچھ دن کی ہے یہ قید گوارا کیجے، اپنے ٹچ فون پہ ہی میرا نظارہ کیجے، اپنے ٹچ فون پہ میرا نظارہ کیجے۔ چلے گا دوسرا راؤنڈ؟ جناب فخر صاحب جی سر، حالات ایسے ہی ہیں جی گھر میں، جب آپ تو خیر ڈاکٹر بھی ہیں لیکن آپ کو تو خیر آپ کے لیے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہوگی بھی گھر پہ رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں، میرے پاس تو ایک معقول بہانہ تھا، معقول بہانہ تھا۔ آپ تو بلیسڈ ہیں نا؟ جی میں تو بلیسڈ ہوں، لیکن یہ کہ مطلب گھر سے نکل کے اسپتال جائیں یا نہ جائیں لیکن گھر سے نکلنے کا بہانہ۔ تو بہرحال بہت مثبت تبدیلیاں بھی تھیں، جہاں ایک قید تھی وہاں پہ اللہ کی طرف بے شک رجوع ہوا، بے شک، اور ہمارے اندر سے وہ دعائیں اور وہ نیکیاں برآمد ہوئی جن کے بارے میں استغفار کیا، اور مجموعی طور پر ایک بڑا اچھا تاثر، جیسے خالد صاحب نے کہا، میں نے لکھا بہت ان دنوں، ایک الحمدللہ میرا نیا مجموعہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو اب اس مطلب کورونا کو بلیسنگ سمجھیں یا ادروائز لیں؟ نہیں، اب بلیسنگ اسے انشاءاللہ جب وہ مجموعہ پہلو تو ہے، نہیں وہ مجموعے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بہرحال سنی بھی بہت، اتنا کلام تو ہو گیا ہوگا گھر میں جس پہلو کو آپ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، گھر والوں سے سنی بھی بہت، گھر والی سے بہت سنی، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزاحیہ شاعر کے لیے گھر والی کی جو سنائی ہوئی باتیں ہیں وہ مضامین کا درجہ رکھتی ہیں، تو اس کو سر شعروں میں بھی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو، واہ جی واہ، پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو، بات کرتی ہو تو مصری کی ڈلی لگتی ہو، کیا بات ہے، پھول لگتی ہو، گیم چوک دیتی ہے، جی پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو قضاواں ادا کر دیں، کلی لگتی ہو، اور بات کرتی ہو تو مصری کی ڈلی لگتی ہو، اور کیسے سوتن کو بھری بزم میں پہچان لیا، واہ واہ واہ، کیسے سوتن کو بھری بزم میں پہچان لیا، ایسی باتوں سے تو اے جان ولی لگتی ہو، ایسی باتوں سے تو اے جان ولی لگتی ہو، اور بالکل ایسے ہی میرے دل کو لگی ہو جانم، بالکل ایسے ہی میرے دل کو لگی ہو جانم، جس طرح تالو کو کوئی چیز تلی لگتی ہو، جس طرح بالکل ایسے ہی میرے دل کو لگی ہو جانم، جس طرح تالو کو کوئی چیز تلی لگتی ہو، اور پاس سے دیکھ کے تو خوف زدہ تھا میں بھی، پاس سے دیکھ کے تو خوف زدہ تھا میں بھی، اب جو تم دور ہوئی ہو تو بھلی لگتی ہو، پاس سے دیکھ کے تو خوف زدہ تھا میں بھی، اب جو تم دور ہوئی ہو تو بھلی لگتی ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ میں تم سے بچا لوں دامن، کیسے ممکن ہے کہ میں تم سے بچا لوں دامن، تیرے کوچے کو اگر میری گلی لگتی، واہ واہ واہ،
پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ایسے واقعی کم چک دیتا ہے ہے نا؟ مطلب گھر جانے کے لیے انہوں نے بڑا بہترین میدان پورا بنا لیا ہوا ہے. یہ بڑی کوشش کی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہو جس کی یہ اب رشوت ہے. بالکل میں اس کے بعد سمجھ رہا تھا کہ مونگ پھلی کا قافیہ بھی آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم میں مونگ پھلی لگتی ہو. یہ تو واپس کار جانا نہیں نہ جاننے گلا ہوئی ہے نا. جناب یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. خوبصورت محفل ہے, خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں.